الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، پچھلے ہفتے میں سورۃ الماعون کی تفسیر ولا یحض علی طعام المسکین تک مکمل ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ وہ مضمون ذہن میں آ جائے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ خود تو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسکین کو کھلائے، الا یہ کہ وہ دوسروں کو ترغیب دے۔ تو اس آیت میں ابو جہل کے بارے میں جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، آگے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ الذین هم یراؤون، اگر وہ کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کو روک کر رکھتے ہیں۔ فویل للمصلین سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حال کو بیان فرمایا، کیونکہ جو منافقین تھے، جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر یہ دکھلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، اندر جو بغض اور عداوت بھری ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر بھی کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے تھے۔ اب جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان شمار کرا رہا ہے، مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو بھائی جب نماز کا وقت ہوگا تو جب مسلمان نماز پڑھیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ بھاگ جائے گا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو کفار ہے، یہ منافق ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا۔ منافقین کی تو یہی حالت تھی نا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا، دکھاتا کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، بڑے ایمان والے ہیں۔ لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ نماز کو درکنار، نماز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ نماز کس چڑیے کا نام ہے؟ نماز کیوں فرض ہوئی؟ کیونکہ اس کا جو اعتقاد تھا،
وہ اس چیز کا معتقد تھا ہی نہیں کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ دراصل وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہاں سے بیان فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ ہاں، اگر وہ کبھی پھنس جاتے ہیں، اگر مسلمانوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں تو وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، تو الذین هم یراؤون، کہ وہ ریاکاری بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر کی حالت یہی ہے کہ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بس یہ چیز ہے کہ ہم نے الحمد شریف کو اتنا رکھ لیا، سورتوں کو اتنا رکھ لیا، اور رکعات کے بارے میں پڑھتے پڑھتے اتنی عادتیں ہو گئی کہ ہم رکوع بھی اسی اعتبار سے کر لیتے ہیں، سجدے بھی اسی اعتبار سے کر لیتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اکثر لوگوں کی نماز کی یہی حالت ہے کہ وہ نماز کو یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمد شریف زبان سے یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو کیا یہ وعید ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ان سے بھی یہ خطائیں ہوئی ہیں۔ نماز کے اندر حدیث میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ نماز میں خطائیں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب ہم نے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لی، تو ہم اس خطا کے اندر، اس ویل کے اندر جو یہاں پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر مسلمان شامل نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان شامل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ویل ہلاکت کو کہا جاتا ہے، اور ہلاکت اسی شخص کے لیے ہوگی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو منافقین کے لیے دراصل جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل بھی ادا نہیں کرتے۔ ماعون کہتے ہیں شیء حقیر کو، مختصر سی چیز کو، جیسے مثال کے طور پر کلہاڑی ہے، فاوڑا ہے، نمک ہے، آگ ہے، پانی ہے، جو ایک دوسرے سے اگر مانگ لی جائے تو عموماً دے دی جاتی ہے کہ بھائی لو استعمال کر لو۔ تو معاون تو دراصل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی شیء قلیل کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو اس میں سے صرف 2500 روپے زکوٰۃ جاتا ہے، قلیل ہی ہوا نا۔ تو اسی لیے یہاں پر دراصل زکوٰۃ ہی مراد ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بھی روک کر رکھتے ہیں۔ تو سورۃ الماعون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الکوثر کو بیان کیا۔ اس کی ایک خصوصیت پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سب سے مختصر سی سورت، لیکن اس کے اندر اتنے سارے مضامین ہیں کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ عرب کے جتنے مشہور شاعر تھے، ان کے زمانے میں، زمانے جہالت میں یہ بات تھی کہ جن کی شعر بہت زیادہ مشہور ہو جاتی تو وہ اپنے شعر کو کسی کتاب میں، کسی کاپی پر لکھ کر، کسی کاغذ پہ لکھ کر خانہ کعبہ کے پردے پر لٹکا دیتے تھے۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ ارے بھائی فلاں آدمی کا شعر ہے، ماشاء اللہ،
کیا اللہ نے صلاحیت دی ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، لوگ چلتے پھرتے ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو جتنے عرب کے شعراء تھے جو فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو ان کا کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا، جب یہ سورت انہوں نے پڑھی، انہوں نے سنی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے شعر کا کوئی بھی ایک کلام، کوئی بھی ایک مضمون خانہ کعبہ کے پردے پر لے جا کر لٹکا سکے۔ اور جو عرب کا سب سے مین شعرا تھا، شاعروں کا شعرا، ان کے سامنے جب کسی نے یہ سورت لکھ کے دی تو کئی دنوں تک اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، آخر اس نے ایسا کہا کہ واللہ ما ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی۔ کیا کہا؟ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس 3 آیت کو پڑھ کر اس کا توڑ نہیں نکل پایا، حالانکہ وہ ایسے شعراء تھے کہ ان کو ہزاروں شعر زبانی یاد ہوا کرتے تھے۔ یہ تو اس سورت کی ایک خصوصیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خیر، پچھلی سورت سے اس سورت کی کیا مناسبت ہے؟ پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین و بددین کے 4 صفات کو ذکر کیا۔ کتنے صفات کو؟ 4 صفات کو۔ ایک تو بخل، کہ وہ بہت زیادہ بخیل، یتیموں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ دوسرا ریاکاری کرتے ہیں۔ تیسرا ترک صلاۃ، اور چوتھا منع زکوٰۃ کو روک کر رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں اس کو بیان فرمایا۔ ایک کہ وہاں پر فرمایا تھا کہ وہ لوگ بالکل اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا تک نہیں کھلاتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ قربانی کیجیے۔ قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے جو مشرکین بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بتوں کے نام پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کریے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن وہ وہی ہے جو بے نام و نشان ہے۔ یہ تو اس چھوٹی سی سورت کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ اب اس سورت کا ایک شان نزول ہے، کتابوں کے اندر 2 لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر عطا کیا۔ اب در عرب کے اندر اس شخص کو کہا جاتا تھا جن کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہوتی تھی، مطلب لڑکا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا، تو جو عرب کے لوگ تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے۔ کیا طعنہ دینے لگے؟ کہہ رہے ہٹاؤ، ان کی بات چھوڑو، یہ تو ایسے شخص ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا نام تک لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو اولاد اللہ نے اس کو عطا کی تھی اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب ان کے مر جانے کے بعد ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کفار و مشرکین اس طرح کی باتیں بناتے تھے، اور ان میں سب سے پشے پشت اس کا نام تھا عاص بن وائل کا نام تھا، جو برابر یہ کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، ان کی تو کوئی اولاد مذکر ہے ہی نہیں، ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔
اب میں آگے بتاؤں گا کہ کوثر کس کو کہتے ہیں، کوثر کی تفصیل اصل میں ہے کیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو مکے کے لوگ ان کے پاس گئے تو مکے کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی وہ جو محمد ہے نعوذ باللہ جو کہتا ہے کہ ہمارا دین تم لوگوں کے دین سے بہتر ہے، حالانکہ دیکھو ہم لوگ خانہ کعبہ کی برابر عبادت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہماری بہت ساری خصوصیات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور وہ محمد کہتا ہے کہ ہم تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے اپنی وہ چمکانے کے لیے، عزت چمکانے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں، ارے تم لوگ ان سے بڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جو لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد ان کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے استاد بتاتے تھے کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا نام ہے جو سب سے زیادہ لیا جاتا ہے؟ تو ہم لوگ سوچ میں پڑ گئے بھئی کون سی ایسی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آئی، نہیں جواب بن پایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کتنی بڑی، اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا نام لینے والا کہیں نہ کہیں ضرور ہے، بلکہ چپے چپے میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھو پورب کی طرف سے لوگ، مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے، پورب میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اور آگے آئیے، پھر وہاں پر وقت ہوتا ہے، وہاں پر مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے، پھر مراد آباد آئے گا، پھر دہلی آئے گا، پھر آگے جاتے جائیے اخیر تک، مطلب کہ اگلے دن صبح فجر تک 4 بجے تک محمد الرسول اللہ کا نام اس دنیا میں، اللہ کا نام اس دنیا میں برابر مؤذن پکارتا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گھر یہاں سے 24 گھنٹے کا راستہ ہے، 1200 کلومیٹر دور۔ یہاں میں اور وہاں میں کون گھنٹے کا اذان میں فرق آتا ہے؟ اب مؤذن وہاں پر پکارتا ہے کون گھنٹہ پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر مؤذن کون گھنٹے کے بعد پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح آپ آگے جائیے تو یہ ٹائم اور آگے بڑھتا جائے گا۔ حاصل کیا ہوا کہ کوئی بھی منٹ، کوئی بھی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں محمد الرسول اللہ کا نام اس دنیا میں نہیں لیا جاتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کر دی۔ ایک تو یہ، دوسری کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مذکر اولاد، یعنی اگر کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکا نہیں ہے تو ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، تو ان کے منہ پر بھی تماچا پڑا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس لڑکے کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹیاں تھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نواسے، ان سے جو نسبت چلی وہ چلتے چلتے آج بھی ان کا نام لینے والا اس دنیا میں زندہ ہے، جسے ہم لوگ سید کہتے ہیں، اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تو لوگ ہیں، تو ایسے
لوگوں کے منہ پر تماچا پڑا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال ہو جانے کے بعد اس دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو مثالیں میں نے ایسے دی جن کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر مسلمان قوم ایسی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور یہیں پر نہیں بلکہ میدان حشر کے اندر جب تمام سابقہ امت کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی تعداد وہاں پر سب سے زیادہ، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ ہے جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ ابتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے لیے بیان فرمایا کہ آپ کا دشمن وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، جو لوگ یہ کہنے والے تھے عاص بن وائل، کعب بن اشرف، ان کا نام آپ نے کہیں سنا؟ کیسے سنا؟ وہ بھی تفسیر کی کتابوں سے آپ کو معلوم ہوا، اسلام کی تاریخ کی کتابوں سے آپ کو معلوم ہوا۔ نہیں تو ان کا نام لینے والا کوئی پتہ کر کے بتائے کہ ان کے خاندان کے لوگ کہاں ہیں، ان کے ماننے والے لوگ کہاں ہیں، ان کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا کہ ان کا نام لینے والا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو کوثر کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی سے طاری ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور مسکرائے۔ مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت اچھا طریقہ تھا، حالانکہ پتہ بھی ان کو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، جس میں ساری خیر کثیر شامل ہے، اور قیامت کے دن میری امت حوض کوثر میں سے پئیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو فرشتے وہاں پر روک دیں گے، میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نیا دین اختیار کیا، کیا کیا نئی نئی باتیں اختیار کی۔ تو ایسے لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے روک دیں گے۔ اب حوض کوثر کی تفسیر میں بہت لمبی چوڑی بحث مفسرین نے کی ہے، لیکن اس روایت میں یہ واضح کر دیا کہ اصل حوض کوثر وہ ہے جو میدان حشر میں ہوگی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو بیان کیا۔ جب ہم اس صورت کو پڑھیں تو اپنے دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر اپنے نبی کی یہ شان بیان فرمائی اور اپنے نبی کے لیے اتنے شان و شوکت کی صورت قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی، تو سوچو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کیا سے کیا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گے، اور جو لوگ اس نبی کو ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس امت کو خوش کرنے کے لیے کس درجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے،
بلا شبہ ہم لوگ بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیشہ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اے اللہ حقیقت میں ہم نہایت ہی گندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے جاننے والے ہیں، اے اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے، تمام شریوں کے شر سے، فتین کے فتنوں سے اے اللہ ہم سبوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر مسلمان قوم بہت پریشان حال ہے۔ اے اللہ چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دوسروں کے ظلم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کفار کے ظلم کے اعتبار سے ہو، اے اللہ تو ہی ہم سب کا محافظ ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کا رکھوالا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کے جائز تمناؤں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا